بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے یہاں ذوی الارحام تک مکمل کیا تھا۔ اب یہاں سے انشاءاللہ آج مال وراثت کا بیان یہاں سے ہم پڑھیں گے کہ ترکہ کس کو کہتے ہیں، وراثت کے حق کی کیا حیثیت ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ترکہ وہ تمام مملوکہ چیزیں جو مرنے والا اپنے پیچھے چھوڑ جاتا ہے، خواہ وہ نقد رقم ہو، سونا ہو، چاندی ہو، تجارت کا مال ہو، زمین ہو، مکان ہو، کسی کو دیا ہوا قرض ہے، یا خاوند کے ذمے بیوی کا واجب الادا مہر ہے، ابھی تک دیا نہیں ہے، تو یہ بیوی کی وراثت میں شمار ہوگا، خاوند نے وہ بھی دینا ہے۔ اسی طرح جمع شدہ پروویڈنٹ فنڈ ہے، اور یعنی نوکری کے دوران جو تنخواہ سے کٹوتی ہوتی ہے۔ اسی طرح کمیٹی کی جمع شدہ قسطیں ہیں جو دیے اور ابھی تک کمیٹی نکلی نہیں ہے۔ حتیٰ کہ میت کے استعمال کے جو کپڑے ہیں، یہ ساری چیزیں وراثت اور ترکہ کہلاتی ہیں۔ ہمارے ہاں عموماً ایسا کرتے ہیں لوگ کہ جو میت کے استعمال شدہ کپڑے ہوتے ہیں، گھر والے اس کو بغیر دوسروں کی اجازت کے لوگوں کو دے دیتے ہیں، حالانکہ سارے ورثاء کو بٹھا کے ان کو کر دینا چاہیے اگر گھر کے لوگ ان کو استعمال نہیں کرتے تو۔ اسی طرح ریٹائرمنٹ پر جو جمع شدہ رقم ملتی ہے اور وہ مل گئی، ابھی اس کو استعمال نہیں کیا تھا، تقسیم نہیں کیا تھا، تو وہ بھی ترکے میں شامل ہوتی ہے۔ لیکن جو رقم پنشن کے نام پر ماہانہ ملتی ہے نا، وہ ترکہ نہیں ہے، وہ جس کے لیے حکومت نے متعین کیا ہوتا ہے اسی کو ملتی ہے۔ یہ ساری چیزیں جو یہاں ذکر کی گئی ہیں، یہ مال وراثت کہلاتی ہیں۔ ان ساری چیزوں کو وراثت کہا جائے گا، اور اسی کو ان کو آگے بچے بچیاں سارے جو ہیں جن کے ورثاء کے ترتیب پیچھے کل ذکر ہوئی تھی، ذوی الفروض، عصبات، اور یہ دو نہ ہو تو پھر تیسرے نمبر پہ ذوی الارحام ہے، ان کو دیا جائے گا۔ اور عموماً ان میں سے پہلے دونوں موجود ہوتے ہیں، ذوی الفروض اولاد موجود ہوتی ہے، بھائی بہن موجود ہوتے ہیں، ماں باپ موجود ہوتے ہیں، اور بول رہا ہوں تو بیٹے، بھائی، یہ سارے اسباب وغیرہ موجود ہوتے ہیں، تو ان کو میں شریعت کا جو حصہ ہے اس کے مطابق تقسیم کرنا ہے۔ دوسرا عنوان ہے، دیکھیں، وراثت کا حق جبری ہے، اختیاری نہیں، یعنی شریعت کی طرف سے ورثاء کو جو حق وراثت ملتا ہے، اس کو کوئی وارث ختم نہیں کر سکتا۔ کوئی آدمی یہ کہے کہ میں وارث نہیں ہوں، اس کہنے سے اس کا وارث ہونا ختم نہیں ہوتا۔ یا ماں باپ آگ کر دیتے ہیں، آگ کرنے سے وراثت کا حصہ اس کا ختم نہیں ہوتا۔ یہ جو شریعت کا حق ہے یہ جبری ہے، اس میں انسان کا اپنا کوئی دخل نہیں ہے کہ میں لوں یا نہ لوں، میں وارث بنوں یا نہ بنوں، یہ انسان کے اختیار میں ہے، اس نے وارث ہر صورت میں بننا ہے، شریعت کی طرف سے یہ جبری حق ہے۔ لہذا اگر کوئی وارث یہ کہہ دے کہ میں اپنا حصہ نہیں لیتا، یا جیسے عام طور پر ہمارے معاشرے میں بہنیں کہہ دیتی ہیں کہ جی ہم اپنا حصہ نہیں لیتی، تو اس کہنے سے اس کا حصہ ختم نہیں ہوتا، بلکہ شرعی جو قاضی ہو وہ اس کو اپنا حصہ لینے پہ مجبور کرے گا۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ اپنا حصہ وصول کر کے واپس کسی دوسرے وارث کو دے دے، یا وارثوں کے ساتھ صلح کر لے، جس کو تخارج کہا جاتا ہے فقہ کی اصطلاح میں۔ مطلب یہ ہے کہ مجھے یہ چیز ترکے میں سے چاہیے، یہ مجھے دے دیں، باقی حصہ سارے کا سارا آپ تقسیم کر لیں۔ تو اس میں اس نے تبادلہ کیا ہے اپنے حصے کا، جو اس کا حصہ بنتا تھا وہ دوسروں کو چھوڑ دیا، اور جو چیز اس کو اچھی لگتی تھی وہ لے لی۔ اس کو تخارج کہا جاتا ہے، یہ جائز ہے۔ تو یا ایسا کرے، یا پھر اپنا حصہ لے کے پھر اس کے بعد اپنے وارثوں میں سے کسی کو دے دے۔ لہذا وہ اپنا حصہ وصول کر کے یا تو پھر واپس کرے، ورثاء کو دے دے، یا اپنے کل حصہ وراثت کے بدلے میں تھوڑی سی کوئی چیز لے کر صلح کر لے۔ اس کو صلح بھی کہتے ہیں اور تخارج بھی کہا جاتا ہے۔ باقاعدہ فقہ کی کتابوں میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے
کہ اگر یہ ہمارے فقہ کی فتاوی کی کتابوں میں فتاوی تنقیح الحامدیہ ہے، فتاوی حامدیہ، اور پھر اس پہ علامہ شامی کی تنقیح ہے، تنقیح الحامدیہ کے نام سے چھپا ہوا 2 جلدوں میں۔ اس میں ایک مسئلہ لکھا ہے کہ ایک عورت ہے، اس نے اپنے بھائیوں کو کہا کہ میں تم سے اپنا حصہ وراثت نہیں لیتی، لے کے واپس نہیں کیا، صرف اتنا کہا میں تم سے اپنا حصہ وراثت نہیں لیتی۔ پھر اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، اب اس کی اولاد اپنے ماموں سے ماں کا حصہ مانگتی ہیں، تو کیا ان کو حصہ ملے گا؟ یہ سوال خلافت عثمانیہ کے زمانے کا فتاوی حامدیہ ہے، تو یہ سوال ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے اس کا جواب دیا، اس کا جواب لکھا کہ ان بھانجوں کی جو والدہ ہے اس کا یہ کہنا کہ میں اپنا حصہ نہیں لیتی، اس سے اس کا حق وراثت ختم نہیں ہوا، اس کا وراثت کا حق بدستور باقی ہے، اور یہ جو بچے اپنی ماں کا حق مانگ رہے ہیں یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ان کو ان کا حصہ ملے گا، ان کا حصہ دیا جائے گا۔ اس لیے کہ وراثت کا جو حق ہے یہ وراثت کا حق جبری ہے، شریعت کی طرف سے دیے، اس کو ختم کوئی نہیں کر سکتا۔ اس کی انہوں نے مثال یہ لکھی ہے کہ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی آدمی یہ کہے کہ میں فلاں کا بیٹا نہیں ہوں، یا بڑے اولاد میں سے کسی کے بارے میں والد یہ کہہ دے، والدہ کہہ دے یہ میرا بیٹا نہیں، تو ظاہر ہے اس طرح کہنے سے اس کا بیٹا ہونا ختم نہیں ہوتا، نہ ان کا ماں باپ ہونا ختم ہوتا ہے۔ ایسے ہی وراثت کا حق ہے، وارث اگر یہ کہے جی میں نہیں لیتا تو اس لینے سے اس کا حق ختم نہیں ہوگا، اس صورت میں ہوگا اپنے نام سے اتارے، جائیداد بھائیوں کے نام کر دے، دوسرے کسی کے نام کر دے، یا اپنا حصہ پیسوں میں سے وصول کرے پھر واپس کرے، یہ طریقہ ہے جو اس کا۔ یہ 2 چیزیں ہوں گی۔ تیسری بحث ہے ترکے کے ساتھ متعلق حقوق۔ جب وراثت تقسیم کی جاتی ہے تو ترکے میں سے جو چیزیں تقسیم وراثت سے پہلے نکالی جاتی ہیں، اخراجات نکالے جاتے ہیں، وہ یہ اخراجات ہیں۔ سب سے پہلے یہ 4 قسم کے حقوق ہیں جن میں چوتھا وراثت ہے، 3 اس سے پہلے کے۔ نمبر 1 کفن کا خرچہ، کفن دفن کا خرچہ۔ شہروں کے اندر ہمارے ہاں یہ رواج ہوتا ہے کہ جو سرکاری قبرستان ہوتے ہیں اس میں قبر کی جگہ خریدنی پڑتی ہے، کفن خریدنا پڑتا ہے، تو کفن کا خرچہ، قبر کا خرچہ، قبر بنانے والے کا خرچہ، اسی طرح غسل کی تمام اشیاء ضرورت، مرد کے کفن کے 3 کپڑے، عورت کے کپڑے کے 5 کپڑے۔ شوہر اگر موجود ہو تو بیوی کا کفن اس کے ذمہ ہے، ترکے میں سے نہیں لیا جائے گا، شوہر ادا کرے گا، لیکن اگر نہیں ہے تو پھر بیوی کے ترکے میں سے لیا جائے گا۔ اس طرح قبر کی قیمت ہے، قبر بنانے والے کی اجرت ہے، قبرستان لے جانے والی گاڑی ہے اس کا کرایہ ہے۔ یہ میت کے قبر سے متعلق، کفن دفن سے متعلق اخراجات ہیں۔ یہ سارے اخراجات اگر ورثاء میں سے کوئی اپنی خوش دلی سے کرنا چاہے تو ٹھیک، نہ کرنا چاہے تو ترکے میں سے وصول کیے جائیں گے۔ نمبر 2 دوسرا ہے قرض کی ادائیگی۔ اگر موت اچانک واقع ہوئی ہے اور قرضہ رہتا ہے ابھی ادا نہیں کیا، تو بندوں کا قرض ہو یا اللہ کا قرض ہو، اللہ کے قرض میں کیا ہوتے ہیں؟ زکوٰۃ فرض تھی ادا نہیں کی، روزوں کا فدیہ یا کفارہ فرض تھا ادا نہیں کیا، حج فرض تھا وہ نہیں کیا، تو مرنے والا اگر ان چیزوں کی مرنے سے پہلے ورثاء کو وصیت کر جاتا ہے، اور وصیت کرنی لازمی ہے، تو اس وصیت کے مطابق یہ سارے قرضے ترکے سے ادا کیے جائیں گے۔ اور اگر اس نے وصیت نہیں کی یا وصیت کی ہے وارث پورے نہیں کرنا چاہتے تو وہ الگ بات ہے، وصیت نہیں کی تو اس کو گناہ ہوگا، مرنے والے کو، وصیت کی ہے وارث نہیں پورا کرنا چاہتے تو ان کو گناہ ہوگا۔ تو لوگوں کا قرضہ ہو یا اللہ کا قرضہ شریعت کا، ان کو ادا کیا جائے گا ترکے میں سے۔ البتہ اگر اللہ کے قرض کی ادائیگی کی وصیت نہیں کی ہے تو پھر ورثاء پر قرضہ ادا کرنا واجب تو نہیں ہے، لیکن دے دیں تو بہتر ہے تاکہ میت کا بوجھ ختم ہو جائے گا۔ تیسرے نمبر پر ہے وصیت، کہ مرنے والے نے اگر اپنی زندگی میں کسی جائز کام کے کرنے کی وصیت کی تھی تو کل ترکے کے تیسرے حصے سے اس کو پورا کریں گے۔ مثلا اس نے یہ کہا تھا کہ جی میرے
ترکے میں سے نا اتنے پیسے مسجد میں دے دینا، فلاں غریب کو دے دینا، یا مدرسے میں دے دینا، یا فلاں آدمی مقروض ہے اس کا قرضہ ادا کر دینا، یہ وصیت ہے۔ تو تیسرے حصے سے کل مال، کل ترکے کے تیسرے حصے سے یہ وصیت پوری کی جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ اگر وہ کام اس تیسرے حصے کے اندر اندر ہو جاتا ہے تو سارا کام کیا جائے گا، اور اگر سارا نہیں ہوتا تو تیسرے حصے میں جتنا ہوتا ہے وہ کیا جائے گا۔ وصیت کے لیے یہ ضروری ہے کہ جائز کام کی وصیت ہو، ناجائز کام کی وصیت نہیں ہو سکتی۔ مثلا کسی شراب کی وصیت کی، گناہ کے کام کی وصیت کی، فلاں سینما بنا دینا، یہ وصیتیں یہ جائز نہیں ہیں، ایک بات۔ دوسرا ہے کہ وہ وصیت ضروری ہے کہ وارث کے لیے نہ ہو، کیونکہ وارث کو تو آلریڈی ترکہ ملے گا، وراثت کا حصہ ملے گا، وصیت بھی اس کے بعد بارے میں ہوگی تو اس کو دوسرے وارثوں سے زائد چیز مل جائے گی، اس سے دوسرے وارثوں کا نقصان ہوتا ہے، اس لیے وارث کے لیے وصیت جائز نہیں ہے۔ حدیث میں ہے لا وصیت لوارث۔ تیسری چیز وصیت میں وراثت وارث کے لیے کی گئی وصیت یہ جائز نہیں ہے، تو وصیت ہوگی تیسرے نمبر پہ۔ چوتھے نمبر پہ آ کے وارثوں کے درمیان تقسیم ہے۔ یہ پہلے تینوں اخراجات، پہلے تینوں چیزیں وراثت سے الگ کیے جائیں گے، وہ دے کے کفن دفن کا خرچہ نکال کے، پیچھے جو بچے گا اس میں سے قرض دیں گے اگر قرض آئے تو، قرض دینے کے بعد پیچھے جو بچے گا اس میں سے وصیت دیں گے اگر کی ہے تو، اس کے بعد جو بچے گا وہ چوتھے نمبر پر جا کر وہ رسا میں تقسیم کیا جائے گا۔ وراثت کے اعتبار سے سب سے پہلے ذوی الفروض کو حصہ دیں گے، ان سے جو بچے گا وہ عصبات کو دیں گے، اور اگر یہ دونوں نہ ہوں تو پھر ذوی الارحام کو دیا جائے گا۔ یہ ترتیب ہے ترکے کی تقسیم کے لیے۔ لیکن ہمارے ہاں ایک غلط رواج ہے کہ ہم لوگ کوئی وصیت نہیں، وصیت کا رواج تو خیر تقریباً نہیں ہے، ہمارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا وصیت کیا چیز ہے، وصیت کرنی ہوتی ہے نہیں ہوتی، اور وصیت کے علاوہ باقی جو قبر وغیرہ کا دوسرا خرچہ ہے وہ گھر والے کر دیتے ہیں یا دوسرے کو رشتہ دار کر دیتے ہیں، نہ تو ترکے میں سے وصول کیا جاتا ہے۔ اور قرض کی ادائیگی، لیکن قرض میں پھر صرف لوگوں کا قرضہ دینے کی وہ کرتے ہیں، لوگ اہتمام کرتے ہیں وہ رسا، اللہ کے قرضوں کی طرف دھیان کم ہوتا ہے لوگوں، اور جھٹ سے وراثت کی تقسیم ہو جاتی ہے۔ یہ تین باتیں ہوں گی۔ اب آگے آیا وراثت کے حصوں کی تفصیل۔ ذوی الفروض کے لیے قرآن کریم میں 6 حصے بیان کیے گئے۔ عصبے کے لیے حصہ نہیں ہوتا، وہ بچا ہوا لیتا ہے، لہذا یہ 6 حصے ذوی الفروض کے لیے۔ نمبر 1 نصف یعنی آدھا، 1/2۔ نمبر 2 ربع یعنی چوتھائی، 1/4۔ نمبر 3 سمن یعنی 8واں، 1/8۔ نمبر 4 ثلثان یعنی 2/3، 2/3۔ نمبر 5 ثلث یعنی 1/3، 1/3۔ اور نمبر 6 سدس یعنی چھٹا حصہ، 1/6۔ یہ حصے یاد کرنا وراثت کے لیے ریڑھ کی ہڈی کا حکم رکھتا ہے۔ نصف، ربع، سومن، ثلثان، ثلث، سدس۔ پھر وراثت کی اصطلاح میں ان 6 حصوں کو 2 نوع قسمیں، 2 نوعوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، 2 قسمیں کی جاتی ہیں۔ نوع اول میں پہلے 3 حصے آتے ہیں، جو پہلی قسم ہے نا، نصف، ربع، سمن، یہ ایک جماعت ہے، اور دوسری جماعت، دوسری تقسیم ہے دوسرے 3 حصوں کی، ثلثان، ثلث، سدس کی۔ نوع اول، نوع ثانی ان کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ 6 حصے یاد کرنا ضروری ہے۔ فلاں کو کتنا ملتا ہے؟ نصف ملتا ہے، ربع ملتا ہے، سمن، ثلثان، ثلث، سدس، عربی میں یاد کرنا ضروری ہے تاکہ پتہ چلے گا۔ پھر آگے تقسیم میں چوتھائی کہہ دیں، اردو میں اس کو آدھا ایسا کہہ دیں، یا 1/2 کے حساب سے، ریاضی کے حساب سے کہہ دیں، وہ الگ چیز ہے، لیکن یہ عربی جو حصے ہیں، نام ان حصوں کے نام میں، یہ یاد کرنا ضروری ہے
نصف، ربع، سومن، سلسان، سلس، سدس. یہ جی ذوی الفروز کا بیان ہے. ذوی الفروز 12 تھے، پیچھے کل ذکر ہوا تھا، ان کے الگ الگ ذکر ہوئے تھے، آج انہی کو دوبارہ پھر ذکر کیا جاتا ہے. باپ، باب لکھا ہے، یہ لفظ باپ ہے، والد. باپ، دادا، زوج شوہر، ماں شریک بھائی، اخ اخیافی، ماں شریک بھائی، زوجہ بیوی، ماں، بیٹی، پوتیاں، حقیقی بہنیں، باپ شریک بہنیں، حقیقی بہنیں، اخوات لابن و امن، باپ شریک بہنیں، اخوات لابن، جدہ دادی نانی دونوں، اور ماں شریک بہن اخت لامن. یہ 12 ورثہ ہیں. ان کو 12 کو ذوی الفروز کہا جاتا ہے. دیکھیں ان میں بیٹا نہیں ہے، بیٹا بھی نہیں ہے، بھائی بھی نہیں ہے، پوتا بھی نہیں ہے، صرف باپ اور دادا ہے. تو کیونکہ وہ سارے عصبات میں سے ہیں. وہ آگے آئے. اب ذوی الفروز کا بیان ہے. 12 ذوی الفروز کے حصوں کی تفصیل. نمبر 1، باپ، میت کے والد کا حصہ. میت کے والد کو وراثت کا حصہ ملنے کی 3 صورتیں ہوتی ہیں، یعنی 3 حصے میت کے والد کو 3 مختلف صورتوں اور شکلوں میں ملتے ہیں. بیک وقت 3 نہیں، الگ الگ صورتوں میں 3 ملتے ہیں. نمبر 1، سدس، یعنی صرف چھٹا حصہ. یہ اس وقت ہوتا ہے جب میت کی مذکر اولاد، بیٹے، پوتے، پڑپوتے موجود ہوں، تو والد کو چھٹا حصہ ملتا ہے بس. نمبر 2، اچھا یہ جو رشتے ہیں نا، باپ، دادا، بھائی، یہ سارے مرنے والے کے رشتے ہیں. مرنے والے کا باپ، مرنے والے کا دادا، مرنے والے کی ماں، جو پیچھے رہنے والے ورثاء ہیں ان کے حساب سے یہ رشتے نہیں. ان کا باپ، ان کی ماں، اور وہ نہیں ہے. یہ رشتے میت کے حساب سے ہیں، میت کے والد کا حصہ. اس لیے بریکٹ میں یہ میت کا والد لکھا ہے کہ رشتے جتنے ہیں وہ سارے میت کے حساب سے. تو پہلا حصہ ہے سدس. نمبر 2، سدس اور عصبہ، یعنی چھٹا حصہ بھی ملے گا اور جو بچا ہوا ہوگا وہ بھی لے گا، دل فروز سے جو بچ جائے گا. یہ اس وقت ہوتا ہے کہ میت کی صرف مؤنث اولاد ہو، صرف مؤنث، یعنی صرف بیٹیاں یا پوتیاں یا پڑپوتیاں ہوں. بیٹا، پوتا، پڑپوتا ان میں سے کوئی بھی نہ ہو. تو پھر مرنے والے کا جو والد ہے نا، اس کو سدس یعنی چھٹا حصہ بھی ملتا ہے اور جو بچے کا وہ بھی مل جائے. تیسری صورت ہے صرف عصبہ، یعنی دیگر ذوی الفروز سے بچا ہوا مال والد کو دے دیا جائے گا. اور یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب مرنے والے کی سرے سے کوئی اولاد ہو ہی نہ لڑکے ہوں، نہ لڑکی ہوں، نہ پوتے، نہ پوتیاں ہیں ہی نہیں. مثلا تھے، سب مر گئے، یا اولاد ہی کوئی نہیں ہوئی سرے سے، تو اس صورت میں والد کو چھٹا حصہ ملتا ہے. یہ عصبہ ہوتا ہے والد. دیکھیں یہ جو ذوی الفروز کے حصے ہیں نا، مسئلہ حل کرنے کے لیے، وراثت کا مسئلہ حل کرنے کے لیے ان حصوں کا سورہ فاتحہ کی طرح یاد ہونا ضروری ہے. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ جب تک حصے یاد نہیں ہوں گے اس وقت تک آپ کسی مال کیا کہتے ہیں وراثت کی اس کی تقسیم نہیں کر سکتے. اس لیے حصوں کا یاد کرنا، حصوں کے نام اور ذوی الفروز کے جو حصے ان کو ملتے ہیں ان کا یاد کرنا از حد ضروری ہے. تو والد کی وراثت کی یہ 3 صورتیں ہیں، سدس، سدس اور عصبہ دونوں، اور صرف عصبہ. سدس کب ہوتا ہے؟ جب میت کی مذکر اولاد موجود ہو، مونساد ہو، یعنی بیٹے یا پوتے پڑپوتے ہوں، بیٹیاں، پوتیاں، پڑوتیاں ہوں یا نہ، ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا.
تو والد کو چھٹا حصہ ملے گا. سدس اور اسبا دونوں جب بیٹے موجود نہ ہو، بیٹیاں موجود ہوں، بیٹیاں پوتیاں پڑ پوتیاں. اور اسبا اس وقت ہوتا ہے جب اولاد سرے سے ہوئی نا، تو دیگر ذوالفروج جو ہوں گے ان کو دینے کے بعد باقی جو بچے گا وہ سارا والد کو ہی ہے. نمبر 2، دادا، میت کے دادے کا حصہ. وراثت ملنے کے اعتبار سے میت کے دادے کے حصے کی 4 صورتیں. 3 وہی صورتیں جو والد والی ہیں، چوتھی صورت ایک الگ ہو جاتی ہے. وہ پہلے نمبر پہ لکھی ہے، یعنی محروم ہونا. دادے کو وراثت میں سے کچھ بھی نہ ملے، محروم ہو جائے. یہ اس وقت ہے جب میت کا والد موجود ہو، کیونکہ اصل ہونے کے اعتبار سے یعنی میت کی طرف رشتے میں دادے سے پہلے والد آتا ہے. لہذا والد موجود ہے تو دادے کو کچھ بھی نہیں ملے گا، دادا محروم ہو جائے گا. سارا مال اس کا والد کو مل جائے گا دیگر ضرورت کو ملنے کے بعد، دادا محروم ہو جائے گا. تو یہ پہلی صورت ہے. اگر یہ نہ ہو، یعنی میت کا، مرنے والے کا والد موجود نہیں، دادا موجود ہے، تو اب دادا والد کی جگہ پر وراثت میں آ جائے گا، وراثت لینے کے لیے والد کی جگہ پہ آ جائے گا. تو جو 3 صورتیں والد کی تھی وراثت والی، وہی 3 صورتیں دادا کی بھی ہوں گی. یعنی نمبر 1 سدس، کہ جب میت کا والد موجود نہ ہو اور دادے کے ساتھ میت کی مذکر اولاد بھی موجود ہو، والد نہیں مذکر اولاد ہے. نمبر 2 سدس اور اسبا دونوں. یہ اس وقت ہوگا کہ جب میت کا والد موجود نہ ہو اور میت کی اولاد میں صرف لڑکیاں ہوں، مذکر اولاد موجود نہ ہو، نہ بیٹا ہو، نہ پوتا، نہ پڑ پوتا، کوئی بھی نہ ہو. اور نمبر 4 صرف اسبا. یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب میت کا والد بھی موجود نہ ہو اور میت کی کسی بھی قسم کی اولاد موجود نہ ہو. یعنی وہی 3 صورتیں جو والد والی تھی وہی دادا کی طرف منتقل ہو جائیں گی. اور چوتھی صورت دادا کی یہ ہے کہ جب والد موجود ہو تو محروم ہو جاتا ہے، اس کو کچھ بھی نہیں ملتا. تیسرا ہے زوج، یعنی شوہر، میت کا شوہر. بیوی فوت ہوگی، شوہر موجود ہے، تو شوہر کو وراثت ملنے کی 3 صورتیں، 2 صورتیں. نمبر 1 نصف اور نمبر 2 ربع. نصف اس وقت ہے جب میت یعنی بیوی کی کوئی اولاد نہ ہو، خواہ اس شوہر سے یا پہلے اگر شادی ہوئی ہے تو اس شوہر سے کوئی اولاد نہیں ہے اس کی، شادی ایک کی ہے اور اس شوہر سے اس کی اولاد ہی کوئی نہیں، یا ایک سے زائد شادی ہوئی ہے لیکن کوئی اولاد نہ پہلے ہوئی تھی، مر گئی. اب اس کی وفات کے وقت کوئی اولاد اس کی موجود نہیں ہے، تو جو شوہر ہوگا اس شوہر کو نصف ملے گا، یعنی کل کا آدھا حصہ. نمبر 2 ربع، چوتھائی حصہ، 1/4. یہ اس وقت ہے کہ جب میت کی اولاد موجود ہو، خواہ اس خاوند سے ہو یا پہلی شادی کی اولاد ہو، تو اس صورت میں اس کو خاوند کو چوتھا حصہ ملے گا. اولاد کی وجہ سے اس کے حصے میں کمی آ جائے گی. تو شوہر کو اپنی بیوی کی طرف سے وراثت ملنے کی 2 صورتیں، نصف اور نمبر 2 ربع. اگر اولاد بیوی کی نہیں تھی تو نصف میں لگا تھی تو ربع چوتھا حصہ ملے گا. نمبر 4 اخیافی بھائی، یعنی ماں شریک بھائی کا حصہ. اچھا، اس میں جو صورتیں لکھی ہوئی ہیں نا، یہ صورتیں بھائیوں کی بھی ہیں اور بہنوں کی بھی ہیں. اس لیے اخیافی بہنوں کا الگ سے حصے آگے بیان نہیں ہوں گے. عورتوں میں جو حصہ ان کے بھائی کو ملتا ہے وہی حصہ ان کی میں بہن کو بھی ملتا ہے، اخیافی بہن کو. اس لیے ایک ہی جگہ پہ سب کے حصے بیان کیے جاتے ہیں. تو ماں شریک بھائی کا بھی وہی حصہ ہے، ماں شریک بہن کا بھی وہی حصہ ہے. ان کے وراثت کی 3 صورتیں، ماں شریک بھائی بہن کو وراثت جو ملتی ہے وہ 3 صورتیں اس کی. نمبر 1 سدس،
نمبر 2 سلس، نمبر 3 محروم۔ سدس اس وقت ہوتا ہے جب میت کے ماں شریک بھائی اور بہن میں سے صرف ایک ہو، خواہ بھائی ہو یا بہن ہو، اور ان کو محروم کرنے والے جو آگے تیسرے نمبر پہ آئیں گے نا، وہ ان میں سے کوئی بھی موجود نہیں ہے۔ تو ماں شریک بھائی ہو یا ماں شریک بہن ہو تو اس کو چھٹا حصہ ملے گا۔ نمبر 2 سلس، یہ اس وقت ہے کہ جب ماں شریک بھائی یا بہن دو یا دو سے زیادہ ہو، دونوں بھائی ہوں، دونوں بہنیں ہوں، ایک بھائی ایک بہن ہو، یا ایک بھائی تین بہنیں ہو، تین بھائی ایک بہن ہو، دو یا دو سے زیادہ کوئی بھی ہو ماں شریک، تو ان کو سلس ملے گا۔ یہ ماں شریک بھائی اس تیسرے میں برابر کے شریک ہوں گے۔ یہ صرف ان کی خصوصیت ہے کہ بہن اور بھائی دونوں وراثت کے حقدار بھی برابر ہیں اور ان کا حصہ بھی برابر ہے۔ سلس مل رہا ہے نا؟ تو سلس اگر ایک یہ سدس مثلا مل رہا ہے تو بھائی ہے تو بھی سدس ملے گا، بہن ہے تو بھی سدس ملے گا، حقدار ہونے میں برابر ہے، اور حصے کی مقدار میں بھی دونوں برابر ہے۔ مثلا دو بہن بھائی ہیں ماں شریک، تو ان کو سلس تیسرا حصہ مل رہا ہے 1/3، تو اس 1/3 میں بھائی کو اور بہن کو برابر برابر ملا ہے۔ مثلا 1/3 بنتا ہے 50 لاکھ روپے، تو 25 لاکھ بھائی کا 25 لاکھ بہن کا ہوگا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ بھائی کو بہن سے زیادہ ایسا نہیں ہوگا، یہ ان کی خصوصیت ہے صرف۔ اور تیسری صورت ہے کہ محرومی والی، اگر مرنے والے کی اولاد موجود ہو تو ماں شریک بھائی بہنوں کو کچھ بھی نہیں ملتا، والد موجود ہو تو بھی ماں شریک بھائی بہنوں کو کچھ نہیں ملتا، دادا موجود ہو تو بھی ماں شریک بھائی بہنوں کو کچھ نہیں ملتا۔ ان کی وجہ سے یہ ماں شریک بھائی بہن موجود، اس کو کہتے ہیں اصول اور فرو، یعنی میت کے اصول موجود ہیں، باپ موجود ہے، دادا موجود ہے، یا فرو بیٹا پوتا پڑ پوتا موجود ہے، بیٹی موجود ہے، پوتی پڑ پوتی موجود ہے، تو ان کی وجہ سے ان کو کچھ نہیں ملے گا۔ ہاں ماں موجود ہو تو پھر بھی ملتا ہے، صرف باپ موجود ہو تو نہیں ملتا۔ یہ 4 حصے ہو گئے ذوی الفروز میں سے، جو مرد ہے نا، مردوں کے حصے مکمل ہو گئے۔ آگے بیویوں کا حصہ شروع ہو گیا۔ آپ حضرات میں یہ باتیں سمجھ آئی ہیں بھائی؟